السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم سورۃ التکاثر کی آیہ نمبر 2 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، آمین الہی آمین۔ آیہ نمبر 2، حتی زرتم المقابر، حتی یہاں تک کہ، زرتم جا پہنچے تم، المقابر قبروں کو، کے اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو آیا کہ اینڈ پہ آپ کو لام الف نظر آئے گا، جس کا مطلب ہم پہلے بھی جان چکے ہیں۔ لام الف جہاں پہ آ جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، بات کنٹینیوڈ ہے، مفہوم ابھی مکمل نہیں ہوا۔ تو آیا نمبر 1 اور 2 اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہیں۔ آیا نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا، غافل کر دیا تمہیں کثرت کی طلب نے۔ تو ہم نے پڑھا کہ غفلت بھی بہت طرح کی ہے اور کثرت بھی بہت طرح کی ہے۔ اب آیہ نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ جو غافل کر دینا تھا کثرت کی طلب کا، یہ کہاں جا کر اینڈ ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ غفلت ختم ہوتی ہے یہاں تک کہ تم اب کس کی قبر کی زیارت کرتے ہیں؟ کیا جب اپنے کسی عزیز کو قبر میں اتارتے ہیں اور قبر کی زیارت کرتے ہیں اس موقع کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، یہاں پر جو عمومی مفہوم لیا گیا کہ جب اپنی قبر کی زیارت کرتا ہے تب غفلت کا یہ پردہ ہٹنا شروع ہوتا ہے، یعنی کہ انسان خود جب اپنی قبر تک پہنچتا ہے پھر اس کے غفلت کے اندھیرے چھٹتے ہیں۔ زرتم، زرتم کا جو لفظ ہے یہ جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں زیارت، تو اسی سینس میں عربی میں زرتم یوز کیا جاتا ہے، اور مفسرین نے اس کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں جن کو انشاءاللہ تعالی ہم ابھی 1 بائی 1 کر کے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زرتم کا روٹ ورڈ کیا ہے، زا واو رو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو پہلا مفہوم اسکالرس نے ڈیفائن کیا وہ یہ کہ کسی کو جا کر دیکھنا یا ملنا، جس کو ہم کہتے ہیں ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں، تو کسی کو جا کر دیکھنا یا ملنا اس کا پہلا مفہوم ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایسے دیکھنا کہ سر کی آنکھوں سے دیکھنا اور ایکسپیرینس کرنا۔ پھر نمبر 2 جو اس کا مفہوم بیان کیا اسکالرس نے وہ یہ کہ دل و دماغ سے دیکھنا، یعنی آپ کو شعور ہو، اپنے شعور کے ساتھ دیکھنا، ٹھیک ہے؟ پھر تھرڈ میننگ اس کا جو اسکالرس نے ڈیفائن کیا ہے وہ یہ کہ کسی سے بہت شوق سے ملنا، گرم جوشی سے ملنا، ٹو گو اینڈ لٹرلی ہگ سم ون۔ اور نمبر 4 کسی سے جب ملاقات ہوتی ہے تو
وہ وقتی طور پر ہوتی ہے، مطلب ایونچولی یو ہیو ٹو موو آن، آپ کو آگے چلے جانا ہے، پرماننٹ اسٹے نہیں کرنا وہاں پہ، عارضی ٹھکانہ ہے آپ کا، آپ کی وہ وزٹ پلیس ہے، آپ وزٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد موو آن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ 4 مفہوم ہم نے مختلف اسکالرس کے یہاں پہ لیے. اب ہم ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ زیارہ کا مفہوم جو ہے وہ ہے ملاقات کرنا. زرتم کا پہلا مفہوم ملاقات کرنا. اب کس سے ملاقات کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ؟ موت سے. اسکالرس نے کہا کہ ہر انسان کو موت سے ملاقات کرنی ہے، اور اسی ملاقات کی طرف یہ اشارہ ہے. آتا ہے نا قرآن میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو موت ایکچولی ایک دروازہ ہے، اور اٹ ٹیکس اس ٹو دا نیکسٹ لیول آف آور ایگزسٹنس. اچھا جی، ہمارا سیکنڈ مفہوم تھا کہ دل و دماغ سے، یعنی پورے شعور کے ساتھ کسی سے ملاقات کرنا. تو اس کا اسکالرس نے جو ایکسپلینیشن بیان کی وہ یہ کہ سم لیول آف کانشیسنیس جو ہے وہ قبر میں انسان کو عطا کیا جائے گا، اور قبر سے لے کر سور پھونکنے تک انسان عالم برزخ میں ہوگا، جو قبر کی زندگی ہے. تو سوئے ہوئے انسان کا شعور اور بصیرت کیسا ہوتا ہے؟ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس عالم برزخ میں ہم کس کیفیت میں سو رہے ہوں گے. اس کا سارا دار و مدار آج ہمارے خود اپنے ہی ہاتھوں میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے گزاریں. آلدو انسان سو رہا ہوگا لیکن سب کیفیات کو محسوس کر رہا ہوگا. اسکالرس کہتے ہیں قبر یا تو پلیزنٹ ایکسپیرینس ہوگی یا پھر وہ فرائٹننگ ایکسپیرینس ہوگی، اور یہ سب اس بات پر منحصر ہوگا کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں اپنی دنیا کی زندگی پر، آج ہم اپنی قبر کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں. قبر کی حیات، قبر کی زیارت میں یہ شعور کسی نہ کسی درجے میں اس مردے کو، ڈیڈ باڈی کو دیا جائے گا. کس کیپیسٹی میں ہوگا، واللہ عالم. سورہ یاسین آیہ نمبر 52 میں آتا ہے، ہائے ہماری شامت، کس نے ہم کو ہماری سونے کی جگہوں سے اٹھا دیا. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی، ہمیں یہ دعا سکھلا گئے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم وعذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس جو دعا کو ہم اپنی نماز کے بعد ضرور رکھیں کہ اس کو پڑھنا ہے. زرتم کا تھرڈ مفہوم دیکھیں گے، جو ہے کہ ایسی زیارت جس میں حق کیا جائے، گرم جوشی سے جو ملاقات کی جائے. حدیث مسند احمد کا مفہوم میں آپ کے سامنے یہاں رکھوں گی، جو آپ کو یہ میننگ سمجھنے میں انشاءاللہ تعالی ہیلپ آؤٹ کرے گا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین صحابہ میں سے تھے یہ صحابی، اور بہت سی قربانیاں انہوں نے اسلام کے لیے دی. بہت دبلے پتلے سے تھے، اور جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور ان کو قبر میں اتارا گیا، تو مٹی ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیح کی، اللہ کی تعریف بیان کی. تو جب صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسبیح کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی تسبیح کرنی شروع کر دی. اس کے بعد ایک صحابی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیح کیوں کی، اس کی وجہ دریافت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نیک انسان کو اس کی قبر نے حق کر لیا تھا، اس نیک بندے کی قبر تنگ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کشادہ کر دیا. اب یہاں پر بات سوچنے کی ہے کہ یہ جو قبر کا حق کرنا ہے، ملاقات کرنا ہے اپنے آنے والے سے، یہ ون سائیڈڈ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ قبر کی طرف سے ہوگی حق. اور یہ جو قبر کا بھینچنا ہے یا تنگ ہونا ہے، یہ
سب انسانوں کے لیے ہوگا، خواہ وہ کوئی مومن ہے یا وہ کوئی گنہگار ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات ہمیں اسی حدیث سے پتہ چل رہی ہے، کیونکہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے صحابی رسول تھے اور ان کا بہت مقام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موت کے وقت بتایا تھا کہ اللہ کا عرش ہل گیا، اور انہوں نے قبر کی یہ جو حق ایکسپیرینس کی، تو ہمیں خود کو بھی اس کے لیے تیار رکھنا ہے۔ اتنے جلیل القدر صحابی تھے کہ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے بھی شرکت کی تھی، اور یہ سب کون بتا رہا ہے؟ یہ سب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم قبر نے سعد کو سکویز کیا۔ مفہوم بیان کر رہی ہوں میں آپ سے حدیث کا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو سکویز سے محفوظ رکھنا ہوتا تو وہ سعد ہوتا ہے، تو ہمیں خود کو قبر کے لیے تیار کرنا ہے۔ اب ہم نے جو اس کا تھرڈ میننگ دیکھا ہے، تو اب اس میں ہم نے کیا کیا باتیں سیکھی کہ قبر جو ہے وہ اپنے آنے والے کو حق کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ون سائیڈڈ حق ہوتا ہے۔ اگر ہم کافر کی بات کریں، نافرمان کی بات کریں، تو اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ حق سخت ترین حق ہوگی، کیونکہ اس میں ان کی جو ربز ہیں لیفٹ اور رائٹ وہ اوور لیپ کر جائیں گی اور لاک کر دی جائیں گی۔ اس طرح سے قبر بھینچ دے گی اس مردے کو جو گنہگار ہوگا۔ اب ہم اس کا فورتھ میننگ دیکھتے ہیں، جس میں ہم نے کہا تھا کہ وقتی طور پر ملاقات کرنا، جیسے زیارت ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پر اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اگر قبر آخری پناہ گاہ ہوتی تو یہاں زرتم کا استعمال نہ کیا جاتا۔ تو اسکالرز نے اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہمارے لیے ایکسپلین کر دیا، چیزوں کو آسان کر دیا۔ اب اسکالرز کہتے ہیں کہ اس لفظ زرتم میں انڈائریکٹلی عالم برزخ کی موجودگی کو مینشن کر دیا گیا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جہنم جو ہے اس کے ساتھ کبھی قرآن میں زیارت کا لفظ نہیں آیا، جو جنت ہے اس کے ساتھ کبھی زیارت کا لفظ نہیں آیا، کیونکہ جو ایک دفعہ جنت میں یا جہنم میں چلا گیا وہ پھر وہیں پہ رہے گا اور اسے وہاں سے کہیں اور موو آن نہیں کرنا۔ لیکن قبر کے لیے جو ہے وہ زیارت کا لفظ استعمال کیا گیا، کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس جگہ سے، اس قبر سے انسان کو آگے موو آن ہونا ہے، اس لیے یہاں پہ زرتم استعمال کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورۃ المومنون، اس کی آیہ نمبر 100، پورے قرآن میں اسکالرز کے نزدیک آپ کو صرف سورۃ المومنون آیہ نمبر 100 ملتی ہے، جہاں پر برزخ کا ذکر اسی طریقے پر کیا گیا ہے، یعنی قبر والے برزخ کی بات کی جا رہی ہے۔ میں اس کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ میں جو کچھ چھوڑ کر آیا ہوں نیک کام کروں، ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جو وہ کہے گا، اور اب ان کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی جب انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک آڑ، ایک بیریئر لگا دیا جاتا ہے، یعنی اب اس کو دنیا کا پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، اور نہ اسے پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ یا اب آپ اس سیکوینس کو سمجھیں، موت سے آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک، اور موت آخرت کی زندگی کا پہلا سٹیپ ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا انسان اپنی قبر میں رہے گا، لیکن یہ لیمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہوگا، پھر قبر کے بعد اگلی زندگی شروع ہوگی جو آخرت کے دن کی زندگی ہوگی، جب یوم محشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، پھر اس آخرت کے دن کے بعد جنت یا جہنم، اس کی زندگی ملے گی۔ تو قبر کی زندگی ہی برزخ کہلاتی ہے، اور برزخ کا لفظ ایک بیریئر یا آڑ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہیں گے حیات القبر عالم برزخ ہے،
ٹھیک ہے، اور عالم برزخ کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے، مختلف مقامات پر انڈائریکٹلی بھی قرآن میں عالم برزخ کی بات ہوئی، ڈائریکٹلی ہم نے سورۃ المومنون آیہ نمبر 100 میں پڑھا، اور احادیث سے بھی ہمیں اس کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو قبر یا برزخ کی زندگی ہے یہ مومن کے لیے کیسی ہوگی اور ایک گناہ گار کے لیے کیسی ہوگی؟ تو عالم برزخ کی یہ زندگی ہمیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی سے پتہ چلتا ہے، اسکالرز ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ایک آسان زندگی ہوگی، کوئک ایز ہوگی مومن کے لیے۔ گناہ گار کے لیے عالم برزخ حیات القبر ایٹرنٹی کی طرح ہوگی، جیسے کبھی ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اب یہ بات کہ عالم برزخ میں وقت کب شروع ہوتا ہے، تو ہر انسان کا عالم برزخ کا وقت اس کی موت کے وقت کے ساتھ سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہ عالم برزخ کا وقت ختم کب ہوگا؟ عالم برزخ کا وقت ختم ہوگا سب روحوں کا ایک ساتھ، اس وقت جب آخری سور پھونکا جائے گا۔ اب ہم ایکسپلین کرتے ہیں المقابر کو۔ المقابر کا روٹ ورڈ دیکھیں گے سب سے پہلے ہم، جو ہے قاف با رو، ٹھیک ہے، اور یہ قبر واحد ہے، مقابر جمع ہے۔ اس کی ایک اور جمع قرآن پاک میں آتی ہے سورۃ العادیات میں، قبور، ٹھیک ہے۔ اب مقابر اور قبور ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مقابر کس طرح سے استعمال ہوتا ہے، کن جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مقابر کا لفظ کسی بنی ہوئی جگہ کے لیے موسٹ اپروپریٹلی یوز کیا جاتا ہے۔ مقابر میم زبر سے شروع ہو رہا ہے، اور عربی زبان میں جب بھی اسم میم زبر سے شروع ہو تو وہ احاطہ کر کے بتا رہا ہوتا ہے۔ جیسے مسجد، تو آپ دیکھیں کہ نماز ادا کی جاتی ہے، وہاں پہ ایک احاطہ ہوتا ہے۔ مدرسہ، یہ بھی میم زبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو دینی تعلیم کی جگہ، یہ بھی ایک احاطہ بنا ہوا ہوتا ہے، احاطہ کر کے۔ اور اسی طرح سے مجلس، یہاں پہ بھی سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور بات چیت چل رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی میم زبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں جب بھی میم پر زبر آئے گی تو وہاں کوئی نہ کوئی ایسی جگہ یا وقت کا نام بتایا جا رہا ہوتا ہے جس پر کوئی کام ہوتا ہے، ایسی جگہ یا وقت، ٹھیک، جہاں پر کوئی کام ہو رہا ہو۔ اب مقابر میں کون سا کام ہو رہا ہے؟ تو اسکالرز کہتے ہیں قبر میں دفنانے کا کام ہوتا ہے، پھر قبر میں انسان فزیکلی ڈیکمپوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں پہ حساب کتاب کا سلسلہ قائم ہوتا ہے، یہ کام ہوتا ہے، اور قبر میں انسان کو اس کا انجام دکھانے کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ وہ کام ہیں جو اس جگہ پر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی المقابر اور قبور کا ڈفرینس بھی دیکھیں گے۔ تو المقابر جو ہیں یہ سر کی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، جو سر کی آنکھوں سے دیکھی جا سکے نا، دفنانے والی قبریں جن کی فزیکل ایگزسٹنس ہے وہ المقابر میں آئیں گی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جیسے ہندو ہیں وہ ڈیڈ باڈیز کو نہیں دفناتے، وہ ان کو جلاتے ہیں، راکھ بناتے ہیں، پھر پانی میں بہاتے ہیں یا اڑاتے ہیں، وٹ ایور۔ ایئر کریش میں اگر کسی کی ڈیتھ ہوئی تو پھر وہ بھی ہوا میں ان کی باڈی ایٹمز بن کر بکھر گئی۔ تو اب ساری ایسی ڈیڈ باڈیز جن کو دفنایا نہیں گیا پراپرلی زمین کے اندر قبریں بنا کر، ان کے لیے جو ہے قبور کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو جن کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے قبروں کی، ان کے لیے قبور کا لفظ آتا ہے۔ اور اب قبور میں نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی سب قبریں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہم پڑھ رہے تھے ابھی المقابر، اس میں فزیکل ایگزسٹنس ہے جن قبروں کی، وہی قبریں آتی ہیں۔ تو اب ہمیں سمجھ آ گیا
کہ مقابر کیا ہے اور قبور کیا ہے، اور قرآن میں ان دونوں ٹرمز کو کس سینس میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ایک اور بات ہمیں سمجھ آئی کہ اگر کسی کی قبر نہیں بنتی تو وہ قبور سے نکال لیا جائے گا روز محشر، تو کوئی شخص بھی یوم محشر بچ نہیں پائے گا۔ اب یہاں پہ سورہ مبارکہ میں المقابر آیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے انسان کے لیے کہ اپنے سر کی آنکھوں سے وہ قبروں کو دیکھتا ہے، اپنے عزیزوں کو، اپنے پیاروں کو جا کے وہاں پہ دفناتا ہے، اور پھر بھی عبرت نہیں پکڑتا، پھر بھی التکاثر میں انوالوڈ ہے، پھر بھی غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، اور تبھی بات سمجھتا ہے جب خود قبر میں چلا جاتا ہے۔ ایک اس کا مفہوم یہ، اور ایک اور مفہوم بھی بیان کیا جاتا ہے۔ امام شوکانی لکھتے ہیں کہ اہل عرب میں جو تفاخر تھا نا علی المقابر تھا، کہ ہمارے مردے تمہارے قبیلوں کے مردوں سے بہتر ہیں، وہ یہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارا قبیلہ، ہمارا مردہ تم سے بہتر تھا، یہ ہیروز تھے، اور آلدو وہ جا چکے ہوتے تھے لیکن وہ اپنے گئے ہوئے لوگوں پر ہی فخر جتاتے رہتے تھے۔ جیسے اگر ہم اپنی بات کریں تو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ہم بھی اپنے نیشنل ہیروز کو آج کل اسی طرح تفاخر کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم ان کی قبروں پر جا کر فخریہ بیان کرتے ہیں ان کے کارناموں کو، اور اس پہ فخر کرتے ہیں، اور جو کرنے کا کام ہے کہ ہم ان کے عمل سے سیکھیں وہ مسنگ ہے۔ تو بات سیکھنے کی یہ ہے کہ موت سے پہلے موت کو یاد کر لیا جائے، اور واقعہ بھی ملتا ہے صحیح حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اپنے مصلی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں خوب ہنس رہے ہیں، خوب ہنس رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لذتیں ختم کرنے والی کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو تو تم اس کو چھوڑ دو جو میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لذتیں ختم کرنے والی موت کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو، اس لیے کہ قبر پر کوئی دن نہیں آتا مگر وہ کہتی ہے میں تو مسافر کا گھر ہوں، میں تو تنہائی کا گھر ہوں، میں تو مٹی کا گھر ہوں، میں تو کیڑوں کا گھر ہوں۔ قبر ہر دن پکارتی ہے تاکہ قبر میں آنے والا تھوڑی تیاری کر لے، لیکن ہم سب موت کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہم قبرستانوں سے گزرتے ہیں، اپنوں کو دفناتے ہیں، نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی کل کو اس قبر میں جانا ہے، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی اس قبر کے لیے آج کچھ تیار کرنا ہے۔ ان آیات میں جو یہ بتایا گیا نا کہ اکثریت بھٹکے گی، تکاثر میں انوالو ہوگی، اور انسان غفلت کا شکار ہوگا، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس سے بچ پائیں گے۔ ایسے لوگ بھی ہیں لیکن وہ مائنورٹی ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی اس دنیا کی بھیڑ چال کا حصہ نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا رزق دیا ہے ہم اس پر کنٹینٹڈ ہو جائیں۔ اپنے سے اوپر کسی کے پاس اگر رزق دیکھیں تو کیا کرنا ہے کہ ہمیں ان کے لیے برکت کی دعا کرنی ہے، اور ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے پہننے اوڑھنے میں، اور ہماری رسومات کو فالو کرنے میں ہمیں اس بھیڑ چال کا حصہ نہیں بننا۔ دین کے معاملات میں فرائض کو تھامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دیں جیسا کہ وہ پسند کرتا ہے کہ ہم بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔